پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں اور عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے تک آپ نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر گفتگو کرتے ہوئے سنا، اور پیشرو خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، جن کو ابھی آپ سن رہے تھے، جنہوں نے توحید کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین تقریر آپ کے سامنے رکھی۔ توحید اساس ہے، روح ہے، جان ہے ہمارے مذہب کی، اسلام کی۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں، وہ ایک باڈی ہے اور اس کی روح یہی توحید ہے۔ اگر توحید کو اسلام کے اندر سے نکال لیا جائے تو پھر ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ خود ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت اور توقیر صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر جان ہے، اور جیسے ہی وہ روح اس کے اندر سے نکلی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دیر اس کو ہم نہیں رکھتے، بلکہ خود ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بچے، ہماری بیوی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس باڈی کو بھی زیادہ دیر اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، بلکہ 5-6 گھنٹے کے بعد ہم اس کو زمین کی سپرد کر دیتے ہیں، قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو ہماری زندگی سے اگر توحید نکل جائے، ہمارے اسلام سے اگر توحید نکل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور جو اسلام بنا توحید کے جس کو ہم مان رہے ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ جیسے ڈیڈ باڈی کی قدر نہیں کی جاتی، ایسی اللہ رب العالمین بھی اس اسلام کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس اسلام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے جس اسلام کے اندر توحید نہ ہو۔ بڑی خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں توحید کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایمان کی اور عمل صالح کی ایک اہمیت اور حیثیت کو بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا نقصان میں ہے، ساری کائنات خسارے میں، جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان الانسان لفی خسر،
پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے، لیکن جن لوگوں کو نقصان سے نکالا ہے اور مستثنا کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات بولنے میں اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں، جو آفتیں، جو مصیبتیں آئیں، ان پر جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں 2 چیزیں ایمان اور عمل صالح بھی بتائی ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان 2 چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے ایمان بھی کہا ہے اور عمل صالح بھی کہا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے پاس اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہماری زندگی، اور اگر ہمارے پاس عمل ہے، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ کتنے کافر، کتنے مشرک، کتنے دہریے، کتنے ادھرمی اور پاپی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کتنے کافر اور مشرک ایسے ملیں گے جو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کے کاموں کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا اچھے کام کرنے کا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جائیے اور دیکھ کے آئیے بامبے کے اندر ٹاٹا ہاسپٹل میں سفر کریے، مشاہدہ کریے، آپ بھی بہت سے مریضوں کو لے کے جاتے ہوں گے ٹاٹا ہاسپٹل، کینسر کے علاج کے لیے بڑا فیمس اور مشہور ہاسپٹل ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی سنستھائیں، کتنی تنظیمیں ایسی آپ کو ملیں گی جو تنظیمیں، جو سنستھائیں علاج کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں، غریبوں کی مدد کر رہی ہیں، پیسہ بانٹ رہی ہیں، پھلوں سے بھرا ہوا ٹرک لاتے ہیں اور وہ ٹرک غریبوں میں اور بیماروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹرک پر بھر کر کھانا لایا جاتا ہے، اور وہ بلا کسی بھید بھاؤ کے، کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، سب کی مدد کی جاتی ہے اور سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جب میرا پھوپھا زاد بھائی بیمار تھا اور میں اس کو لے کر جب ٹاٹا میموریل میں، جب ٹاٹا ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا رہا تھا، 11 سال تک میں نے اس کا علاج کرایا، اس وقت میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنی سنستھائیں ایسی تھی جو پوچھتی تھی کہ آپ کے بھائی کے علاج میں ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ہے، اس کا اسٹیمیٹ مجھے دیجئے، میں اپنی سنستھا سے پاس کرا کے لاتا ہوں، آپ کو اس کا چیک دے دیتا ہوں، زندگی بھر کی دوائیں مفت ملیں گی، زندگی بھر کا علاج مفت ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ اس کو کم بڑا کام سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ، کیا آپ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے، غریبوں کا، مجبوروں کا اور بے بسوں کا علاج کرانا اور بیماروں کا علاج کرانا۔ لیکن جو تنظیمیں یہ علاج کرا رہی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ہی بتائیے، کیا فائدہ ہے ان کو؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس اچھے کام پر کوئی ثواب اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج کوئی ایک نیکی مجھے ایسی بتا دیجیے جو نیکی ہم کرتے ہوں اور اس نیکی کے اندر اخلاص دکھائی دے رہا ہو۔ کوئی ایک نیکی کا کام ہمیں ایسا دکھا دیجیے جو آج ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر اخلاص موجود ہو۔
آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے، 25,000 ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے، ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے، بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجیے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسی ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجیے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجیے، آئی فون لے لیجیے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجیے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجیے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجیے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہی تک جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور ممبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے۔ جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل میں کہا اب آپ سم لے لیجیے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر دو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ عربی زبان میں جب اس طریقے کا جملہ بولا جائے 50 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کثرت، اس سے
یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہاں گنتی مراد نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے. یعنی ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں. جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو 50 جوتے ماروں گا تمہیں. کبھی کبھی ہم آپ بولتے ہیں نا ٹھیک سے رہو، 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں. تو 50 جوتے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے 50 گنتی سے جوتے مارو گے اور ہر جوتے پہ گنو گے 1 2 3؟ نہیں، بلکہ یہاں 50 سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے ڈھنگ سے اچھی طریقے سے سنبھل جاؤ، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے. یعنی بہت زیادہ اور سخت سزا دوں گا تمہیں. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. ہاں 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. بہت سی چیزوں کو نہیں بتا پاؤں گا، اور یہ چھوٹے سے خطبے میں چھوٹی سی تقریر میں یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں. اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، انہی 3 چیزوں پر آج میں اشارہ کروں گا. فرمایا 3 چیزیں کیا ہیں جو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے. فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی اور افضل برانچ، پہلی اور سب سے افضل برانچ، سب سے زیادہ بہتر برانچ کیا ہے؟ قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا. یہ تو پہلی برانچ ہو گئی اور سب سے افضل. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دوسری چیز بتائی سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دینا، ہٹا دینا. یہ دوسری چیز ہوگی. راستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، تکلیف دہ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی چیز وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے کہنا. لا الہ الا اللہ پر تو تفصیلی تقریر آپ نے سن لی. ممبئی سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سن لی. میں مکمل پوری تقریر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا. لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تو کوئی بات ہی نہیں، بس کہہ دیا لا الہ. اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا. لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعبیذ اور گھنٹے بھی پہنتے جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ. لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو، پوری کرواتے رہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا
لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید مل جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہے۔ یعنی زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر کفر و شرک سے رہا، اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا۔ اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کلمے کی توفیق اس کو نہ ملتی اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ یہ کلمہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ 80 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توفیق مل گئی، کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنتی، اور 80 سال تک گناہ کر کے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اور بغیر کلمے کے مر گیا تو جہنمی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں، صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے، نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت سے کام کرتا تھا۔ جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے۔ اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے، اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی،
تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی۔ آپ آج ملے نہ ملے، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے۔ اس کے ذہن میں تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا، لیکن چلے جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم نرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا جی۔ اسود نے کہا میں اسود ہوں، میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا ہے مجھے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ یہودی اندر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ تو اسی تعلیم لیتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو، ود و سوا یعوق و نصر کو چھوڑنا پڑے گا، وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر کو ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا، ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا، اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی۔ وہ جانتا تھا اس بات کو، اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کی تعلیم آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام کان قبلہ، تو اسلام تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا سوال دیکھیں، اسلام تو لے آیا، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب اس کا دوسرا سوال اے محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتا دیجئے۔ ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں، آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے، یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا، اب کوئی کام تو بتائیے، اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے۔ جہاد نماز کا وقت نہیں تھا، جس وقت وہ اسلام لایا اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا،
اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ نہیں تھا اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو. حج کا مہینہ نہیں تھا اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ. جب حج کا مہینہ نہیں، روزے کا مہینہ نہیں، تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا. نماز کا کوئی وقت بھی نہیں اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو. آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ فلاں جگہ. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو. جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کریں. دیکھ رہے ہیں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا. جہاد آپ کا قابل قبول نہیں ہے. آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا، پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو. آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے. اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے، آپ دروازہ کھول دیجئے. جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئی اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے. بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئی. اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا. اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا. پھر لڑا، کافی لڑا، اتنا لڑا کہ 2-4 کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی. یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے، اسود بھی مارے گئے، اسود بھی شہید ہو گئے. اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اسود کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہے. صحابہ کے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے. یہ آیا، ہماری طرف سے مدافعت کیا، 2-3 کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا. اس لاش کا کیا کروں؟ ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے. آپ نے فرمایا یہ اسود ہے، خیبر کا یہودی تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو اسلام لایا، ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. یہ پہلا شخص ہے، یہاں غور کیجیے گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا. اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا. اللہ نے اس کو جنت دے دی، یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا. دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا، یہودی رہا، مشرک رہا، کافر رہا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا، شہید ہو گیا اور جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی، ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی. تو لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہے. آئیے ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد
محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ آتا تھا، نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں۔ فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے۔ یہ حال ہے۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا بچے، اے غلام، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا، گویا کہ کہہ رہا ہوں کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ بیٹے کیا فرمایا؟